نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان نبی بعدی لکان عمر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یفر من ظل عمر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر اول من فتح باب الکعبۃ ہوا عمر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان خم خانہ قرآن و سنت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 جو کہ اس سورت کی آخری آیت ہے، اس کے چند ابتدائی جملے آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں۔ یہ سورہ فتح، اس کی پہلی آیت اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس پہلی آیت سے اس کا نام محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے اصحاب، اپنے محبوب کے جاننثار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شانوں کو اپنے قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ حضرت علامہ امام محب طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب ریاض النظرہ فی مناقب العشرۃ المبشرہ، اپنی کتاب کا آغاز اسی قرآن پاک کی آیت سے کر رہے ہیں، جو کتاب کا مقدمہ، کتاب کا آغاز، جو کتاب شروع کی جا رہی ہے، اس آیت سے اپنی کتاب کو شروع کر رہے ہیں، اور پھر اس کی تفسیر، اس آیت کی تفسیر اہل بیت کے چھٹے امام
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں تاکہ ساری کائنات پر واضح ہو جائے، ساری کائنات پر یہ حقیقت آشکار ہو جائے کہ اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے جو ائمہ اہل بیت کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے جو اہل بیت اطہار کے ائمہ کا عقیدہ ہے، وہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ آپ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ جو بیٹے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق کے، خود حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 بار جنم دیا ہے۔ ابو بکر نے مجھے 2 بار جنم دیا ہے، ایک بار سینے سے اور ایک بار پشت سے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، آپ کے بیٹے ہیں حضرت محمد بن ابی بکر، اور یہ محمد بن ابی بکر یہ پیدا ہوئے ہیں ذوالحلیفہ کے مقام پر، میقات پر یہ پیدا ہوئے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو مدینہ المنورہ سے اب یار علی جہاں سے اس طرف سے آنے والے لوگ احرام باندھتے ہیں، اس مقام پر اب یار علی پر ذوالحلیفہ کے مقام پر یہ پیدا ہونے والے ہیں حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بیٹے ہیں قاسم، محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں قاسم، اور حضرت قاسم کی بیٹی ہیں ام فروہ، حضرت قاسم کی بیٹی ہیں ام فروہ، اور ام فروہ یہ زوجہ ہیں حضرت امام باقر کی، باقر العلوم، زوجہ ہیں امام باقر کی، اور بیٹی ہیں حضرت امام قاسم کی، اور والدہ ہیں حضرت امام جعفر صادق کی، والدہ ہیں حضرت امام جعفر صادق کی۔ اچھا ایک بات آپ سنتے جائیں، سارے کے سارے ائمہ اہل بیت صادق ہیں، سچے ہیں، ٹھیک ہے نا، سارے سچے ہیں۔ وہ حضرت مولا علی ہوں، وہ حضرت امام حسن ہوں، وہ حضرت امام حسین ہوں، وہ حضرت امام زین العابدین ہوں، وہ حضرت امام باقر ہوں، وہ امام جعفر صادق ہوں، یہ سارے کے سارے ائمہ سچے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ صادق کا لفظ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہیں تو سارے ہی سچے، حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ جو صادق کا لفظ ہے یہ سیدنا ابوبکر صدیق کی وجہ سے ہے۔ سبحان ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 بار جنم دیا ہے، ایک بار اپنی پشت سے میرے جسم کو جنم دیا ہے، اور دوسری بار اپنی روح سے میری روح کو جنم دیا ہے۔ حضرت قاسم یہ مرید ہیں حضرت سلمان فارسی کے، حضرت سلمان فارسی کے، حضرت امام جعفر صادق یہ مرید ہیں حضرت قاسم کے،
اور حضرت سلمان فارسی یہ مرید ہیں مولا علی کے، اور مولا علی مرید ہیں سیدنا محمد مصطفیٰ کے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، اہل بیت کے امام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ کچھ ماسٹر ترجمہ کرتے ہیں تھے، جو ماسٹر ہیں۔ علماء کا ترجمہ یہ نہیں ہے، علماء کا یہ ترجمہ نہیں ہے۔ لا الہ، بڑو کلمہ، لا الہ، لا الہ۔ جب سے آپ لوگ خاموش ہوئے ہیں نا، بولنا بند کیا ہے، تب سے غیر لوگ بولنا شروع کر دیا انہوں نے۔ آپ نے بولنا بند کر دیا ہے۔ سمن بکمن نہ، آپ بھی اپنے عقائد کو جانیں، اپنے عقیدے کے دلائل کو جانیں، ان کو یاد کریں، پھر جواب دیں، خاموش نہ رہیں۔ اب خاموشی ختم ہونی چاہیے، کیونکہ ہر منبر و محراب سے غلط ہے، صحیح ہے بولا جا رہا ہے، اور اس لیے بول رہے ہیں کہ آپ خاموش ہیں۔ آپ اور جو جس کا جی چاہتا ہے وہ بول رہا ہے۔ اس دور میں جو جس کا جی چاہتا ہے نا، جو اس کے من کے اندر آتی ہے وہ بول رہا ہے۔ کوئی صحابہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی ذاتوں پر بکواس کر رہا ہے، کوئی اہل بیت اطہار پر بکواس کر رہا ہے، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بکواس کر رہا ہے، کوئی اللہ رب العزت کی توحید پر بکواس کر رہا ہے۔ یہ اس لیے سارے بکواس ہو رہے ہیں کہ آپ خاموش ہیں۔ محمد رسول اللہ، لا الہ، کوئی الہ نہیں تھا، یہ معنی ہے، بولو لا الہ الا اللہ۔ کوئی الہ نہیں تھا، بس اللہ ہی تھا، یہ ترجمہ اس کا ہے۔ بولو کیا ترجمہ ہے پھر؟ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ، کوئی عبادت کے لائق، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کل کوئی تھا آج نہیں ہے، نہیں، نہ کوئی کل عبادت کے لائق تھا، نہ کوئی آج کوئی عبادت کے لائق ہے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی رب کے سوا، الہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ کیا ہے؟ اسی کلمے کا دوسرا جملہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کل بھی رسول تھے، آج بھی رسول ہیں، اور قیامت تک رسول ہیں وہ۔ اور یہ عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معاہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ کن کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ وہ ضمیر کا مرجع، علماء بیٹھے ہیں، وہ ضمیر کا مرجع محمد رسول اللہ، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ ساتھی کو۔ محمد الرسول اللہ والذین معاہ، جو آپ کے ساتھی ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وہ کافروں کے ساتھ بڑے سخت ہیں، وہ کافروں کے ساتھ بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں، آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعاً سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
تراہم آپ دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، اور اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے. سیما فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان دیکھیں گے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ والذین معہ سے مراد سیدنا ابو بکر. کون؟ معہ سے مراد سیدنا ابو بکر. اشداء علی الکفار سے مراد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ. رحماء بینہم سے مراد سیدنا عثمان غنی. یہ تفسیر میں نہیں کر رہا، یہ اہل بیت کا چھٹا امام کر رہا ہے. جن کے گھر قرآن نازل ہوا ہے وہ تفسیر کر رہے ہیں. رحماء بینہم سے مراد سیدنا عثمان غنی. اور تراہم رکعان سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس سے مراد حضرت مولا علی. اس سے مراد حضرت مولا علی. اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جو ترتیب خلافت ہے، خلافت راشدہ جسے کہتے ہیں، خلافت راشدہ، خلافت علی منہاج النبوہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کی ترتیب ہے، یہ قرآن کی اس آیت کے اشارۃ النص سے ثابت ہے، جس کی تفسیر حضرت امام جعفر صادق کر رہے ہیں کہ پہلا خلیفہ ابو بکر خلیفۃ الرسول ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں والذین معہ سے مراد ابو بکر صدیق ہیں. اشداء علی الکفار سے مراد عمر فاروق جو دوسرے خلیفہ ہیں. رحماء بینہم سے مراد سیدنا عثمان غنی ہیں جو تیسرے خلیفہ ہیں. اور تراہم رکعان سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سے مراد حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ ہیں جو چوتھے خلیفہ ہیں. اور ان چاروں کی جو خلافت کی ترتیب ہے قرآن کی اشارۃ النص سے بیان ہو رہی ہے. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے جو اہل بیت کے ائمہ کا عقیدہ ہے، جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر، دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق، تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی، اور چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس آیت سے انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز کیا، اور آج انشاءاللہ ہم خلیفہ ثانی، خلیفہ دوئم، مراد رسول، دعائے رسول، عزت اسلام، شوکت اسلام، عزت اسلام، شوکت اسلام، سطوت اسلام، مفتاح الاسلام، امیر المؤمنین، سبحان اللہ، سسر رسول، سیدنا عمر بن خطاب، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات و برکات. آپ کا ذکر پاک حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ تابعی ہیں. تابعی کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے نبی پاک کی
زیارت کی ہے اسے صحابی کہ یہ تابعی ہیں. اگر تھوڑی سی آپ بات پر توجہ دیں تو ایک بات کرنے لگا ہوں. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کون سی ذات ہے, کیسی ذات ہے؟ ہم اہل سنت ہیں, ہم طریقت والے بھی ہیں اور شریعت والے بھی ہیں. جو دین اسلام کا ظاہر ہے, ظاہر اسے شریعت کہتے ہیں, اور جو دین اسلام کی حقیقت اور باطن ہے اسے طریقت کہتے ہیں. ہمارے پاس ظاہر بھی شریعت کا ہے اور باطن بھی ہمارے پاس ہے. دین کا ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے, تو دونوں چیزیں اہل سنت کے پاس ہیں. اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر 4 بڑے سلسلے ہیں طریقت کے, 4 بڑے سلسلے ہیں طریقت کے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ, سلسلہ عالیہ چشتیہ, سلسلہ عالیہ قادریہ, سلسلہ عالیہ, یہ 4 سلسلے. باقی تو بہت بڑے سلسلے ہیں, ان کو راستے کہتے ہیں. ان بزرگوں کے جو طریقے ہیں, ان کا طریقہ, ان کا راستہ, ان کا سلسلہ. سلسلہ کسے کہتے ہیں؟ سلسلہ عربی زبان میں جو چین ہوتی ہے نا, چین جسے آپ زنجیری کہتے ہیں, جسے آپ اپنے گلے کے اندر ڈالتے ہیں, حالانکہ یہ بولو نا, ایک جو سنگل جو ہے نا, ایک اس کا جو حصہ ہے دوسرے حصے کے اندر جڑا ہوا ہوتا ہے. اسے سلسلہ کہتے ہیں عربی میں, اور اردو میں اسے زنجیر کہتے ہیں, سنگل کہتے ہیں. یہ سلسلہ ہے. سلسلے سے کیا مراد ہے؟ آپ سنگل کا ایک جزو دوسرے جزو کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے, اس کے اندر ضبط ہوتا ہے. طریقت کا جو سلسلہ ہے اسے سلسلہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں دوسرا ہاتھ, پھر دوسرے ہاتھ سے تیسرا ہاتھ, مرید کا ہاتھ اس کے پیر کے ہاتھ میں, اس کے پیر کا ہاتھ اس کے پیر کے ہاتھ میں, پھر شیخ کا ہاتھ اس کے شیخ کے ہاتھ میں, پھر چلتا چلتا حضرت مجدد کے ہاتھ میں, حضرت خواجہ اجمیری کے ہاتھ میں, حضرت عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں, حضرت شہاب الدین سہروردی کے ہاتھ میں, پھر ان کا ہاتھ ان کے شیخ کے ہاتھ میں, پھر صحابہ کے ہاتھ میں, پھر مولا علی کے ہاتھ میں, اور پھر ابو بکر کے ہاتھ میں, پھر نبی پاک کے ہاتھ میں, اور پھر نبی پاک سے اللہ کے ہاتھ میں. ایک رسی ہوتی ہے اسے بھی سلسلہ کہتے ہیں. ایک رسی ہے جسے حبل کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. حبل کون سی رسی ہے؟ جو چند رسیوں کے ساتھ مل کر نا, جو مروڑ کے جمع کر کے جو بنائی ہے اسے حبل کہتے ہیں. ایک رسی ہے جسے سلسلہ کہتے ہیں. وہ کون سی رسی ہے؟ جس رسی کے ذریعے عرب کے لوگ کھجور کے درخت پر چڑھتے ہیں, کھجور کے رسی ڈال کے نا, پھر اوپر, پھر رسی ڈالتے ہیں اوپر. یہ اس رسی کو بھی سلسلہ کہتے ہیں, اور اس سلسلے سے انسان ثمر کی طرف پہنچتا ہے, پھل کی طرف پہنچتا ہے. اگر سلسلہ نہ ہو تو انسان ظاہری طور پر کھجور کے پھل کی طرف نہیں پہنچ سکتا, اور اگر یہ طریقت کا سلسلہ نہ ہو تو اللہ رب العزت کی معرفت کے پھل کو نہیں پا سکتا انسان. اس سلسلے کے ذریعے ہم اللہ کی معرفت تک, اللہ کی ذات کی پہچان تک پہنچتے ہیں. اسے سلسلہ کہتے ہیں. 4 بڑے سلسلے ہیں, 4 بڑے سلسلے ہیں. سلسلے والے آپ کے نہیں, جو سلسلے والے ہیں بولیں نا وہ. 4 بڑے سلسلے ہیں. نقشبندی, قادری, چشتی,
سہروردی، یہ یہاں کے ہیں، بر صغیر پاک و ہند کے جو بڑے سلسلے ہیں۔ اب حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام ہیں، وہ ہستی ہیں کہ طریقت کے 3 بڑے سلسلے آپ کے ذریعے حضرت مولا علی تک پہنچتے ہیں۔ طریقت کے 3 کتنے بڑے سلسلے ہیں؟ یہ 3 کتنے بڑے سلسلے ہیں؟ ان سلسلوں کی اگر شان سنیں نا، ایک سلسلہ عالیہ چشتیہ ایسا سلسلہ ہے اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر کہ اس کے ایک امام کی، جسے خواجہ اجمیری کہتے ہیں، ان کی شان کیا ہے کہ جن کو دیکھ کر 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اور پھر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے اندر، عجم کے اندر جن کے سلسلے کی دھوم بچی ہے، اور پھر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ پوری کائنات کے اندر جس کے ڈنکے بج رہے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہیں۔ یہ 3 بڑے سلسلے، اور چوتھا سلسلہ ہے نقشبندی سلسلہ۔ یہ تینوں سلسلے قادری، چشتی اور سہروردی، یہ تینوں سلسلے حضرت امام حسن بصری سے، حضرت امام حسن بصری سے مولا علی تک پہنچتے ہیں۔ مولا کائنات ان تک پہنچتے ہیں یہ تینوں سلسلے۔ اور چوتھا ہمارا سلسلہ، ہم نقشبندی مجدی ہیں۔ آپ اگر اپنا شجرہ پڑھیں گے تو ایک تو ہمارا سلسلہ، ہمارے 2 سلسلے ہیں، 2 نسبتیں ہمیں۔ ایک نسبت ہمیں سیدنا ابو بکر کے پاس لے جاتی ہے سیدھی، اسی لیے جس طرح ساری کائنات کے اندر انبیاء کے بعد افضل درجہ رکھنے والے، اعلیٰ مقام رکھنے والے وہ سیدنا ابو بکر ہیں، اسی طرح آپ کا سلسلہ بھی باقی تمام سلاسل سے افضل و اعلیٰ مقام رکھنے والا ہے، اعلیٰ مقام رکھنے والا ہے۔ جو کتابیں پڑھنے والے ہیں درس نظامی کی، ان کی ایک بہت بڑی معتبر کتاب ہے خیالات خیالی محال است برائے حل او ملا عبد الحکیم است۔ یہ بہت بڑی، ویسے دیکھنے میں چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن اپنے مرتبے اور مقام کے حوالے سے یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کے اندر ایک بات ہے جو آپ کے ذوق کے لیے ہے، کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب سارے ہی انبیاء اللہ رب العزت کی طرف لے جانے والے ہیں، اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے ہیں، سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی ہمارے آقا مولا، جب سارے ہی نبی اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اللہ کا پیغام دینے والے ہیں، اللہ کے قرب کے لیے آئے ہیں، تو پھر نبی پاک امام الانبیاء کیوں ہوئے؟ لیکن جب سب کا مقصد ایک ہے، سب کا راستہ ایک ہے، سب کا مدعا ایک ہے، تو پھر نبی پاک امام الانبیاء کیوں ہوئے؟ آپ سید المرسلین کیوں ہوئے؟ تو آپ نے جواب دیا ہے کہ سارے ہی انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک تک، سارے ہی انبیاء اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اللہ کی طرف راستہ دکھانے والے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل کیوں ہیں؟ سارے رسولوں سے اعلیٰ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی کے انبیاء جو اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں، اللہ کا راستہ دکھانے والے ہیں، وہ اللہ تک لے جاتے ہیں، لیکن ان کا اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ لمبا ہے، راستہ لمبا ہے، مشقت والا ہے، محنت والا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جو اللہ کی طرف لے جانے والا ہے وہ سب سے چھوٹا راستہ ہے، سب سے جلدی منزل پر پہنچانے والا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ کی طرف جلدی پہنچانے والا ہے، اس لیے یہ اعلیٰ مرتبہ رکھنے والے ہیں، افضل مقام رکھنے والے ہیں، سارے سلسلے اعلیٰ ہیں،
جس طرح سارے نبی عزت والے ہیں، مرتبے والے ہیں، مقام والے ہیں، کسی نبی کی توہین کفر ہے. سارے اعلیٰ ہیں لیکن امام الانبیاء صاحب سے افضل ہیں. باقی کے تمام سلاسل کے پیشوا وہ اللہ کی ذات تک لے جانے والے ہیں. ان کا جو راستہ ہے لمبا راستہ ہے، لیکن نقشبندیوں کا اللہ کی بارگاہ میں جانے والا راستہ سب سے چھوٹا راستہ ہے. یہ جلدی پہنچا دیتے ہیں. جس طرح سارے انبیاء میں نبی پاک افضل ہیں، اسی طرح سارے سلسلوں میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ افضل ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بڑے سلسلے، حضرت مولا علی تک، پھر حضرت مولا علی سے نبی پاک تک. اور ہمارا جو سلسلہ ہے نقشبندی سلسلہ، ایک اس کا شجرہ، ایک اس کا سلسلہ ڈائریکٹ حضرت ابو بکر تک، اور دوسرا حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام جعفر صادق سے حضرت امام باقر، حضرت امام شجرہ پڑھیں اپنا، حضرت امام باقر سے حضرت امام زین العابدین، حضرت امام زین العابدین سے حضرت امام حسین، حضرت امام حسین سے حضرت امام حسن، حضرت امام حسن سے سیدہ طیبہ طاہرہ. کہتے ہیں یہ سنی اہل بیت کو نہیں مانتے، اہل بیت کو نہیں مانتے، مولا علی کو، حسن حسین کو، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے. حضرت امام جعفر صادق سے حضرت امام باقر، حضرت امام باقر سے زین العابدین، زین العابدین سے امام حسین، امام حسین سے حسن، حسن سے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ فاطمہ سے مولا علی، اور مولا علی سے نبی پاک. اور 3 بڑے سلسلے ہیں ہمارے جو حضرت مولا علی تک پہنچتے ہیں سیدنا حسن بصری کے ذریعے، اور جو حضرت مولا علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ ہم مولا علی کو ماننے والے ہیں، ذرا اپنے مذہب کے اندر، اپنے فرقے کے اندر کوئی سلسلہ تو دکھا دیں. ہمارے تو 3 سلسلے ہیں جو مولا علی تک پہنچتے ہیں. چلو کوئی ایک ہی سلسلہ دکھا دو، سلسلی دکھا دو، کوئی چھوٹی سی کوئی سلسلی دکھا دو. سنی تو اس طرح مانتے ہیں کہ چاروں کے چاروں سلسلے وہ کسی نہ کسی انداز میں مولا علی تک پہنچتے ہیں، اور پھر مولا علی سے نبی پاک تک پہنچتے ہیں. وہ حضرت امام حسن بصری جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، جن کے ذریعے یہ چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی نبی پاک تک پہنچتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق کے بارے میں؟ آپ فرماتے ہیں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ نے اپنی مجلس کو، اپنی محفل کو، اپنے جلسے کو، اپنے اجتماع کو اگر آپ نے پاکیزہ کرنا ہے، پاک رکھنا ہے، پاک خوشگوار بنانا ہے، ایمان افروز بنانا ہے، خوشبودار بنانا ہے، اگر آپ نے اس مجمع کو، اپنے اس جلسے کو، اپنی اس مجلس کو، اپنی اس محفل کو، اپنے اجتماع کو تم نے پاک اور طیب رکھنا ہے تو اپنی مجلس کے اندر، اپنے جلسے کے اندر عمر کا ذکر کیا کرو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. عمر کا ذکر کیا کرو، عمر کی شان بیان کیا کرو، عمر کا مرتبہ بیان کیا کرو، عمر کا مقام بیان کیا کرو. جب عمر کا مقام بیان کرو گے، عمر کا ذکر کرو گے تو تمہاری مجلس پاک ہو جائے گی. کس سے پاک ہو جائے گی؟ شیطان سے. کس سے؟ شیطان سے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کیوں پاک ہوگی؟ کیونکہ ہم سب کے آقا مولا نے فرمایا ہے کہ ان شیطان یفر من ذل عمر. جہاں عمر کا نام آتا ہے
وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے وہ مجلس پاک اور پاکیزہ ہو جاتی ہے، وہ مجلس پاک اور پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ جس مجلس میں عمر کا ذکر ہو وہ مجلس پاک طیب، جس مسلک میں عمر ہے وہ مسلک پاک اور پاکیزہ ہے، اور جس مسلک میں عمر ہے ہی نہیں، عمر ہے ہی نہیں، اس جیسا ناپاک مسلک کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ پاک مجلس وہی مجلس ہے، پاک عقیدہ وہی عقیدہ ہے، پاک راستہ وہی راستہ ہے جس راستے پر عمر ہے، اور بحمدہ تعالی عمر کے ماننے والے آپ ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فاروق اعظم ہیں۔ فاروق کسے کہتے ہیں؟ حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والا فاروق اسے کہتے ہیں۔ تو آپ کر لیں فرق، جھوٹ کہاں ہے، سچ کہاں ہے، پاکیزگی کہاں ہے، غلاظت کہاں ہے، فرق کر لیں۔ جہاں فاروق ہے وہاں پاکیزگی ہے، جہاں عمر ہے وہاں پاکیزگی ہے، اور جہاں عمر نہیں وہاں غلاظت ہے۔ وہ عقیدہ بھی غلاظت والا، ان کا عمل بھی غلاظت والا، اور خود غلاظت والے۔ اور جہاں عمر پاک ہیں وہ مجلس بھی پاک ہے، وہ عقیدہ بھی پاک ہے، وہ لوگ بھی پاک ہیں۔ آپ شوکت اسلام، عزت اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اید الاسلام بے اسلام عمر، اے اللہ اسلام کی مدد فرما عمر کے اسلام سے، عمر کے اسلام سے۔ ساری کائنات کے ایمان والوں کو، مومنین کو، مسلمانوں کو اسلام نے عزت دی ہے، اسلام نے عزت دی ہے، اور عمر وہ ہستی ہے جس نے اسلام کو عزت دی ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ حق جو ہے وہ عمر کی لسان سے بولتا ہے، الحق کو ینطق علی لسان عمر، اسی لیے حق اور سچ ہے یہ بات۔ اب آپ شوکت اسلام، عزت اسلام، سطوت اسلام، اسلام کو عزت دینے والا وہ سیدنا عمر فاروق، سب کو اسلام نے عزت دی ہے، اور اسلام کو عزت دینے والا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ مفتاح الاسلام ہیں، کیا ہیں؟ مفتاح کہتے ہیں کنجی، چابی، اسلام۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، بولو، چچا زاد بھائی، کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس۔ حضرت عباس نبی پاک کے چچا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم عرفہ کے میدان میں تھے، عرفہ حج کا رکن اعظم، حج کا رکن اعظم، جو 5 رکن ہیں نا حج کے، 5 فرائض ہیں حج کے، ان میں سب سے بڑا رکن کیا ہے؟ عرفات کا۔ کبھی جانا ہی پڑ جائے گا، اللہ آپ کو بار بار لے جائے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے، عرفہ کے دن تھے، تو آپ مسکرائے، تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ سارے ساتھ ہیں، تو یہ دیکھ کر مسکرائے نبی پاک۔ جب نبی پاک مسکرائے تو صحابہ بھی مسکراتے تھے۔ اور آپ کو محدثین کی ایک بات بتاتا ہوں کہ جس حدیث پاک پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں نا، کوئی بات بیان کرتے ہوئے، محدثین کا طریقہ ہے کہ آج بھی
جب اس حدیث پاک کو پڑھتے ہیں تو مسکراتے ہیں. اور جس بات پر نبی پاک غمزدہ ہوئے ہیں آج بھی جو محدثین ہیں جب اس حدیث پاک کو پڑھاتے ہیں تو وہ غمزدہ ہوتے ہیں, کیونکہ نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں یہ. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی پاک مسکرائے تو صحابہ نے پوچھا, ابو بکر نے پوچھا, حضور آپ مسکرا رہے ہیں, اللہ آپ کو مسکراتا رکھے, اسی طرح آپ مسکراتے رہیں. آپ مسکرائے ہیں تو فرمانے لگے نبی پاک کہ اللہ رب العزت نے عمر کو سلام دیا ہے, سلام بھیجا ہے, عمر کو سلام بھیجا ہے, عمر کو سلام بھیجا ہے اللہ نے, اور فرمایا ہے کہ محبوب تیرا عمر یہ مفتاح الاسلام ہے, یہ اسلام کی کنجی ہے, اسلام کی کنجی ہے یہ عمر, اس لیے آپ کو مفتاح الاسلام کہا جاتا ہے. اور اولو من فتح باب الکعبہ, جس نے سب سے پہلے کعبے کے دروازے کو کھولا ہے نا, آؤ آ کر نماز پڑھتے ہیں, یہاں آ کر نماز پڑھتے ہیں. پہلے اندر گھر کے اندر چھپ کر سارے نماز پڑھتے تھے, لیکن عمر کے ایمان لانے کے بعد اب کعبے کے دروازے کھل کے ہیں, سینے کعبہ کھل گیا ہے, اور نبی پاک نے فرمایا میرا عمر وہ ہے جس کی وجہ سے کعبے کے دروازے کھل گئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام القبلتین ہیں. کیا ہیں؟ امام القبلتین. نبی پاک امام دو قبلوں کے امام. ایک قبلہ بیت المقدس, دوسرا قبلہ خانہ کعبہ. تحویل قبلہ آپ سن چکے ہیں بار بار. دونوں قبلوں کے امام نبی پاک ہیں, اور دونوں قبلوں کے فاتح عمر فاروق ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں کیسا فیض ہے نبی پاک کا, خود امام القبلتین, اور عمر کے ساتھ کیسی محبت ہے کہ عمر اپنے عمر کو جس کو اللہ سے مانگ کر لیا ہے, جو مراد رسول ہے, اس کو فاتح قبلتین بنایا, دو قبلوں کا فاتح بنایا, ایک کعبہ اور دوسرا بیت المقدس. یہ دو قبلوں کا فاتح اسے عمر فاروق کہتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, آپ تشریف فرما ہیں, جبریل حاضر ہوئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جبریل کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کی اپنے گھر اپنے مقام سے, بیت المعمور سے آ رہا ہوں, آسمانوں سے اوپر. اچھا سارے فرشتے وہاں جمع ہوں گے, سارے لوگ تیرے ماننے والے تیرے مقتدی فرشتے وہاں جمع ہوں گے, تو وہاں میرے عمر کا کوئی ذکر ہوتا ہے؟ آسمانوں کے اوپر عمر کا کوئی نام, کوئی ذکر, کوئی تذکرہ؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کتنا تذکرہ ہوتا ہے, کتنا تذکرہ ہوتا ہے اگر ہمیں عمر نو عطا کی جائے نا, عمر نو عطا کی جائے. یہ ایک مثال دی ہے, تشبیہ دی ہے کہ لمبی عمر ہے, اور بات ہمیں بتائی جا رہی ہے, بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے. اگر ہمیں عمر نو عطا کی جائے تو عمر نو ختم ہو جائے گی, عمر فاروق کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا. یہ وہ سیدنا عمر فاروق خلیفہ ثانی مراد رسول ہیں. کون سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آج کچھ بدبخت ان کے ایمان کے حوالے سے, اسلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ان کا اسلام ثابت کرو. اگر وہ مسلمان نہیں تو پھر مسلمان ہے کون؟ پھر مسلمان ہے کون؟ اگر ابو بکر اور عمر مسلمان نہیں تو پھر کوئی نہیں ہے, پھر کوئی نہیں ہے. کیوں؟ ایک بات کر دیتا ہوں پھر آگے آتا ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا دور خلافت کتنا ہے؟ 2.5 سال
یا 3.25 سال؟ کس کا؟ سیدنا، بولو یار، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کتنا؟ 2.5 پونے 3 سال۔ سیدنا عمر فاروق کا دور خلافت کتنا؟ 10 سال چند ماہ، 10 سال چند ماہ، اور یہ بنے تقریباً 12-13 سال بنے۔ 13 سال ان دونوں کا دور خلافت ہے، 13 سال، اور 13 سال یہ دونوں مصلی رسول کے باری باری امام رہے ہیں، باری باری اپنے اپنے وقت پر امام رہے ہیں، اور 13 سال ان کے پیچھے علی نماز پڑھتا رہا ہے۔ علی نماز پڑھ، ایک حدیث پاک، ایک قرآن کی آیت، ایک ضعیف سے ضعیف قول پورے ذخیرہ حدیث سے لایا جائے، اپنے تمام مراجع اور منابع سے لایا جائے کہ علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد اپنی نماز کو دہرایا ہے، اپنی نماز کو دہرایا ہے، یا اپنی علیحدہ جماعت کرائی ہے، یا گھر کے اندر جا کر اپنی نماز کو پڑھا ہے۔ کوئی ایک چھوٹا سا ضعیف کمزور ایک قول بھی لے آئے نہیں، نہ مولا علی نے اپنی جماعت کروائی، نہ اپنی نماز کو دہرایا، نہ گھر جا کر اپنی نماز علیحدہ پڑھی۔ 13 سال لگاتار ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ مولا علی کیا سمجھ کر پیچھے پڑھتے رہے ہیں؟ یار ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ لوگوں کا اگر اپنے امام کے ساتھ تھوڑا سا بھی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، آپ کو اپنا امام پسند نہ ہو، آپ ہیں ہی ایسے ویسے، کم ہی اپنے امام کو پسند کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اختلاف ہو جائے، اس کی کوئی بات آپ کو پسند نہ ہو تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، صرف بات پسند نہ ہو، باقی کی عقائد تو بڑی بڑی بات ہے نا، صرف کوئی اس کی بات آپ کو پسند نہ ہو، اس کی حرکت کوئی پسند نہ آیا آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور آپ اپنے آپ کو زیادہ غیرت مند سمجھتے ہیں مولا علی سے، معاذ اللہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے پیچھے نماز پڑھنا، اور 1-2 نمازیں نہیں، 13 سال نمازیں پڑھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ مولا علی ان کو اپنا امام مانتے تھے۔ اگر مولا علی نے انہیں اپنا امام مانا ہے تو کیوں نہیں مانتا پھر؟ تو اس کا مطلب ہے نہ تو مولا علی کو مانتا ہے، نہ مولا علی کی مانتا ہے، اور مولا علی نے انہیں اپنا امام مانا ہے، اور وہ سیدنا ابو بکر اور عمر ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ دوم ہیں، ثانی خلیفہ ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، اور پہلے امیر المومنین ہیں، پہلے امیر المومنین ہیں، امیر المومنین پہلے اور خلیفہ دوم۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ حالانکہ پہلے خلیفہ آپ کہتے ہیں ابو بکر ہیں، پہلے امیر المومنین ابو بکر ہیں، اور پھر دوسرے یہ ہیں، تو آپ اگر پڑھیں گے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امیر المومنین آپ کے دور میں نہیں لکھا جاتا تھا، آپ خلیفۃ الرسول تھے۔ کون تھے؟ خلیفۃ الرسول، اور آپ خلیفۃ الرسول ہیں، اور پھر سیدنا ابو بکر کے بعد جو بھی آیا ہے وہ خلیفۃ الرسول نہیں، وہ خلیفہ ابو بکر ہے، وہ خلیفہ عمر ہے، وہ خلیفہ عثمان ہے، وہ امیر المومنین ہے۔ خلیفۃ الرسول فقط ابو بکر ہیں، وہ فقط ابو بکر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ خلافت پر متمکن ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق، تو لوگوں نے آپ کو خلیفۃ اللہ کہنا شروع کیا۔ سیدنا ابو بکر کو آپ نے فرمایا انی لست خلیفۃ اللہ ہے وانی خلیفۃ رسول اللہ ہے، میں اللہ کا خلیفہ نہیں، اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں۔ وہ سیدنا عمر فاروق جو پہلے امیر المومنین ہیں، جن کو امیر المومنین کا لقب دیا گیا ہے، وہ سیدنا
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ آپ نے اسلام کو عزت دی ہے، اور پھر ان کا اہل بیت اطہار کا رحماء بینہم، ان کا آپس میں معاملہ کیا ہے؟ یہ دور فتنے کا دور ہے، لڑائی جھگڑے کا دور ہے، فساد پھیلانے کا دور ہے۔ ہر روز ایک نیا شوشہ چھوڑا جاتا ہے، ایک نئی بات کی جاتی ہے، اور یہ بات کیوں کی جاتی ہے؟ اس منحوس دنیا کے مال کے لیے، اس ملعون دنیا کی عزت کے لیے، جو ملعون ہے، جو لعنتی ہے دنیا، اس کے مال کے لیے، اس کی شہرت کے لیے شوشے چھوڑے جاتے ہیں منبر و محراب سے، کہ یہ جو آپ ذکر پاک کرتے ہیں یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق کا، تو یکم محرم کو آپ کا وصال نہیں ہے، آپ کا وصال نہیں ہے۔ تو اگر یکم محرم کو وصال نہیں ہے تو کیا ان کا ذکر چھوڑ دیں گے ہم؟ بولو، ذکر چھوڑ دیں گے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی شہادت کا غم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بدبخت اٹھ کے کہے کہ نہیں جی سیدنا امام حسین کا جو شہادت ہے وہ بھی 10 محرم کو نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہے 10 محرم نہیں ہے، تو کیا آپ سیدنا امام حسین کا ذکر چھوڑ دیں گے؟ چھوڑ دیں گے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت 9 محرم کو، 10 کو ہو، 11 ہو، 12 ہو، جو بھی ہو، ہم آپ کی شہادت کا غم مناتے ہیں، اپنی آنکھوں میں آنسو بہاتے ہیں۔ سنی جو ہیں باتیں ہیں نا، کوئی بھی دن ہو، ہمیں دنوں کے ساتھ اتنا تعلق نہیں، ہمیں ذاتوں کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ تشکیک، شک پیدا کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے سینوں کے اندر، کہ ہر ایک کے بارے میں ان کے سینوں کے اندر شک پیدا کیا جائے، یقین کی دولت ختم کر دی جائے، تاکہ یہ نام کے مسلمان رہیں، یقین کے مسلمان نہ رہیں۔ اور یہ ایسے سارے لوگ جو آپ کو شک کے معاملے میں لے جاتے ہیں، شک کی وادی میں لے جاتے ہیں، یہ شکوک و شبہات کی پیدائش ہیں، یہ شکوک و شبہات کی پیدائش ہیں۔ جو شکوک و شبہات والے ہیں ان کی اولاد ہیں، اور جو یقین والے ہیں، اور یقین والے ہی اصل ہیں۔ اور یقین والا کون ہے؟ اللہ کا رسول یقین والا ہے، صحابہ یقین والے ہیں، اہل بیت اطہار یقین والے ہیں، اولیاء امت یقین والے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک تو یہ معاملہ ہو گیا۔ دوسرا، جب ربیع الاول آتا ہے نا، ربیع الاول، تو کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی پاک کی پیدائش نہیں ہے، لہذا تم 12 ربیع الاول کو خوشی نہ مناؤ، 12 ربیع الاول کو خوشی نہ مناؤ، آپ کی پیدائش یکم ہے، 2 ہے، 9 ہے، 8 ہے ربیع الاول۔ کیا مطلب ہے؟ شکوک و شبہات پیدا کیجئے تاکہ امت ایک جگہ پر، ایک مقام پر، ایک نقطے پر جمع نہ ہو۔ اسی طرح سرگرداں رہے، ٹامکٹویاں مارتی رہے امت، نہ جم کے یہ اہل بیت اطہار کا غم کر سکیں، نہ جم کے اہل بیت اطہار کی غمی منا سکیں، نہ نبی پاک کی آمد کی خوشی منا سکیں، نہ صحابہ کا تذکرہ، تاکہ امت انتشار میں رہے، امت انتشار میں رہے۔ اور اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو 2 مسجدوں کا ذکر ہے، ایک مسجد قباء ہے اور ایک مسجد ضرار ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ مسجد ضرار کو گرا دیا جائے، اسے مٹا دیا جائے، اسے آگ لگا دی جائے، اور اس کا سبب جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ مسجد ضرار کو جلانے کا حکم اس لیے ہے کہ یہ مسجد امت کے اندر افتراق پیدا کر رہی ہے، امت کو یکجا نہیں کر رہی۔ اور جو مسجد امت کو یکجا نہ کرے، جو مسجد امت کے اندر افتراق پیدا کرے، اللہ کہتا ہے اسے جلا دو۔ اور جو فرقہ امت کے اندر اختلاف پیدا کرے، اور جو مولوی امت کے اندر انتشار پیدا کرے، اسے سننے کا کب حکم ہے؟ اسے سنیں جو امت کو اکٹھا کرے، متحد کرے۔ اور یہی اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے۔ رحماء بینہم، رحماء
بینہم، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہنے والے، آپ کے پاس رہنے والے یہ صحابہ، ان کی شان کیا ہے کہ یہ کافروں کے ساتھ بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے پیار والے ہیں، آپس میں بڑے پیار۔ اب قرآن اور تاریخ کون سی چیز معتبر ہے؟ بولو یار، پڑھے لکھے ہیں آپ، قرآن کے تاریخ۔ اگر کتابیں کہیں کہ صحابہ آپس میں لڑتے تھے، کتابیں کہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ پر لات ماری ہے، ان کے دروازے کو جلایا ہے، حالانکہ دروازہ تھا ہی نہیں، دروازہ تھا ہی نہیں، وہاں کپڑے کا ٹاٹ لٹکا ہوا تھا، وہ آگ لگائی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نفرت کی گئی ہے۔ اگر اس پہلو کو اجاگر کیا جائے جھوٹی روایات سے تو ہم اس پر عمل کریں گے، اس کو مانیں گے، یا اللہ نے جو کلام دیا ہمیں، جو قرآن دیا ہے، اور قرآن سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں ہے، اور قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے پیار کرنے والے ہیں، تو ہم تاریخ کی کتاب سے صحابہ کو نہیں جانتے، ہم اللہ کی کتاب سے صحابہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب سے صحابہ کو مانتے ہیں۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق، سیدنا عثمان، سیدنا ابوبکر، دوسرے صحابہ، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ ادب و احترام کرنے والے، محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے۔ ایک آخری بات کر دیتا ہوں سیدنا عمر فاروق کیونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، میں آپ کی بات کرنا چاہتا تھا اس موجودہ معاشرے کے حوالے سے سیدنا عمر فاروق کی خلافت کس انداز میں چلی ہے اور ہمیں کس طرح سبق لینا چاہیے۔ ایک آخری بات، کیونکہ آگے محرم آ رہا ہے تو پھر ایک عجیب طرح کا منظر ملک پاکستان کے اندر پیدا ہوگا، اختلاف، گالی گلوچ، ہر طرف افراتفری، خوف، ہراس، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے یہاں۔ یہ اہل بیت اطہار کا سبق ہے ہمیں، یہ سبق ہے ہمیں صحابہ کا۔ انہوں نے اپنی زندگی محبت میں گزاری ہے، اللہ کے حکم کے مطابق گزاری ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مدائن فتح ہوا، ایران فتح ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک ہے، جب آپ خندق کے میدان میں آپ کے سامنے پتھر لایا گیا نا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ساری خندق کھود دی ہے، ایک پتھر رہ گیا ہے جو ہم سے ٹوٹ نہیں رہا، تو نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر اپنے پیٹ پر باندھے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے ایک باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے، کھانا پینا نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے صحابہ نے ایک پتھر، اور نبی پاک نے اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ کمر سیدھی رہے۔ تو نبی پاک نے کھدال لی اور اس پتھر پر ماری، ایک چنگاری نکلی، پتھر کا ایک ٹکڑا ٹوٹا، تو نبی پاک نے فرمایا اوتی تو مفاتی الشام، مجھے شام کی چابیاں دے دی گئی ہیں، شام کی فتح عطا کر دی ہے مجھے۔ پھر دوسری کھدال ماری، اوتی تو مفاتیحہ کسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسرا کی چابیاں، ایران کسرا کی چابیاں، کسرا کی فتح مجھے دے دی گئی ہے۔ اور آپ پڑھے لکھے ہیں، جانتے ہیں نہ شام نبی پاک کے دور میں فتح ہوا ہے اور نہ کسرا نبی پاک کے دور میں فتح ہوا ہے، شام بھی سیدنا عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا اور کسرا بھی سیدنا عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا۔ اور بہت سارے کام ہیں جو کرنے نبی پاک نے تھے لیکن ہوئے سیدنا عمر فاروق خلفائے اربعہ کے دور میں ہوئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ان خلفاء کے دور میں ہو رہا ہے اور ان کا کام نبی پاک کا کام ہے، ان کا کام نبی پاک کا کام ہے۔ یہی وجہ ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین،
یہی وجہ ہے نبی پاک نے فرمایا تم پر میری سنت اور میرے ان خلفائے راشدین کی سنت واجب ہے، ضروری ہے۔ جب مدائن فتح ہوا تو مال غنیمت آیا، تو جب مال غنیمت آیا اس کی تعداد کیا ہے، کیا کیا آیا، وقت نہیں ہے، صرف ایک بات کر دیتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق امیر المومنین ہیں، آپ کی خلافت کا دور ہے۔ جب وہ مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو آپ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو مختلف روایات 1000 دینار دیا، 1000 دینار دیا مال غنیمت میں سے، اور 500 دینار اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو دیا۔ کتنے؟ 500۔ خلیفہ وقت امیر المومنین اور عبداللہ بن عمر جو جہاد میں شریک ہیں، ان کو 500 دینار دیے۔ اب جب 500 دینار دیے انہیں دیکھے اور دیکھا کہ پاس بیٹھے ہوئے حسن ہیں، ان کے پاس 1000 ہیں، پاس بیٹھے ہوئے حسین ہیں، ان کے پاس 1000 ہیں، تو اب اپنے والد کی طرف دیکھنے لگے سوالیہ نظروں سے۔ ابا جان، یہ مدینہ کی گلیوں کے اندر کھیلنے والے ہیں، جہاد میں کبھی شریک نہیں ہوئے، کبھی کسی غزوے میں گئے نہیں، چھوٹے ہیں کیونکہ عمر میں چھوٹے تھے، یہاں کھیلتے ہیں اور ہم جہاد کے میدانوں میں شریک رہے ہیں، اور پھر امیر المومنین کا بیٹا ہوں، تو چلو اور کوئی بات نہیں، اس نسبت کی وجہ سے آپ مجھے بھی 1000 دے دیتے۔ تو سیدنا عمر فاروق کے چہرے پر جلال آیا، ماتھے پہ پسینہ آیا، فرمایا تیرے اندر یہ کب اس کی برابری کا تصور پیدا ہو گیا ہے کہ تو ان کے ساتھ برابری کرنے لگا ہے، نبی کی آل کے ساتھ برابری کرنے لگا ہے؟ تیرے دل کے اندر یہ خیال کیسے پیدا ہوا ہے؟ اگر تو ان کے ساتھ برابری کرنا چاہتا ہے مال کے اندر تو جا پہلے ان جیسا نسب لے کر آ۔ یہ آپس میں بھائی ہیں، ان جیسی جو ان کی خالائیں ہیں، حضرت رقیہ، ام کلثوم، زینب، اگر تیرے پاس ان کی خالہ جیسی کوئی خالہ ہے تو لے آ، اور پھر ان کا چچا جعفر تیار ہے، اگر تیرا کوئی چچا جعفر تیار جیسا ہے تو لے آ، اور پھر اگر تیرے پاس ان کے باپ جیسا کوئی باپ ہے تو باپ لے آ، ان کی ماں فاطمہ جیسی تیرے پاس کوئی ماں ہے تو لے آ، ان کے نانے جیسا تیرے پاس نانا ہے تو وہ لے آ، ان کی نانی ختیجہ جیسی تیرے پاس نانی ہے تو لے آ، پھر تو مقابلہ کرنا۔ نہ ان کی نانی جیسی تیری نانی، نہ ان کے نانے جیسا تیرا نانا، نہ ان کے باپ جیسا تیرا باپ، نہ ان کی ماں جیسی تیری ماں، نہ ان کی خالائیں جیسی تیری خالائیں، پھر تو کس چیز کا برابری کر رہا ہے؟ یہ سیدنا عمر فاروق جواب دے رہے ہیں، اور کوئی اٹھ کر بدبخت سیدنا عمر فاروق پر زبان دراز کرے، وہ تو اس انداز میں ان کی محبت کا دم بھر رہے ہیں، اور پھر سیدنا عمر فاروق آپ منبر رسول پر ہیں۔ اکثر یہ آدھی بات کی جاتی ہے امت کو انتشار میں ڈالنے کے لیے۔ سیدنا امام حسین آئے، فرمایا میرے نانے کے منبر سے نیچے اترو، میرے نانے کے منبر سے نیچے اترو۔ اب فوراً امیر المومنین کیسر و کسریٰ جن کے نام سے ڈرتے ہیں، اگر کسی کو عمر بلا لیں، آواز دیں، حاملہ عورت کا حمل گر جاتا ہے، اتنی جلال ہیبت ہے ان کا۔ اور مجمع کے اندر سیدنا امام حسین نیچے اترے میرے نانے کے منبر سے، آپ فوراً اترے، فرمایا یہ آپ کے نانے کا منبر ہے، میرے نانے کا کوئی منبر نہیں، میرے نانے کا کوئی منبر نہیں، یہ منبر آپ کے نانے کا ہے، یہ مصلی آپ کے نانے کا ہے، یہ مسجد آپ کے نانے کی ہے، بس آپ بیٹھیں، آپ اس کے حقدار ہیں، آپ بیٹھیں اوپر جا کر۔ آپ نیچے اتر آئے۔ اب جب نیچے اترے تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ واقعی اس بات کے داعی ہیں کہ نہیں، کہ صرف بات سے زبان سے بات کرتے ہیں۔ اب حسین تمہیں منبر پر بٹھاتا ہے،
اب تمہیں اس مصطفیٰ کا نواسہ تمہیں ممبر دیتا ہے. جب نواسے نے حسین نے ممبر دے دیا ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ اگر عمر فاروق کو ممبر سیدنا امام حسین نے دیا ہے تو پھر تجھے کیا تکلیف ہے؟ جب انہوں نے دے دیا ہے تو بھی امام مان اس کو. اگر تو سیدنا عمر فاروق کو امام نہیں مانتا تو نہ مولا علی کو امام مانتا ہے، نہ امام حسن کو امام مانتا ہے، نہ امام حسین کو امام مانتا ہے. لہذا انہوں نے جب مانا ہے، مولا علی پیچھے نمازیں پڑھتے امام مانا ہے، سیدنا امام حسن امام حسین نے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے امام مانا ہے، تو تجھے موت پڑتی ہے ان کے پیچھے امام پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، انہیں امام مانتے ہوئے. محبت کا دعویٰ نہ کر، اور اگر ان کی محبت کا دعویٰ ہے تو پھر جو انہوں نے جن کے ساتھ محبت کی تو بھی ان کے ساتھ محبت کر. اور آج یہ بات آخری بات کرتا ہوں، جو دین کا جو بگاڑ ہے نا، جو دین کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، انتشار پیدا ہو گیا ہے، یہ ان دعویٰ کرنے والوں کی وجہ سے ہوا ہے. جتنا بھی انتشار ہے آج دین کے اندر کہ حضرت مولا علی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور اس دعوے کی آڑ میں صحابہ کا بغض اپنے سینوں کے اندر پا رہے ہیں. ان سے ایک ہی سوال ہے، جن کو دعویٰ ہے سنوارے ہیں بیاباں ہم نے، جن کو دعویٰ ہے سنوارے ہیں بیاباں ہم نے، ان سے پوچھو اجاڑے ہیں گلستان کس نے. یہ اسلام کا گلشن جو اجاڑا ہے ان سے پوچھو کس نے اجاڑا ہے. یہ ان لوگوں نے اجاڑا ہے جو صحابہ پر زبان تان دراز کرتے ہیں، جو اہل بیت اطہار پر زبانیں دراز کرتے ہیں، جو نبی پاک کی ذات پر زبانیں دراز کرتے ہیں. انہوں نے اسلام کے گلشن کو اجاڑا ہے. اور ہمارے نزدیک ہماری ایک آنکھ اہل بیت ہیں اور دوسری آنکھ صحابہ ہیں. اہل بیت کا نام آتا ہے، صحابہ کا نام آتا ہے. اہل سنت کی شان کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ جب صحابہ کا نام آتا ہے تو اہل بیت کی گردنیں، صحابہ کا نام آتا ہے تو اہل سنت کی گردنیں جھکتی ہیں، جھک جاتی ہیں. اور جب اہل بیت اطہار کا نام آتا ہے گردنوں کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی جھکتی ہیں، دل بھی جھک جاتا ہے. اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ ہمارے امام، جو داتا علی اجمیری کے امام ہیں، خواجہ اجمیری کے امام ہیں، شاہ نقشبند کے امام ہیں، مجدد الفسانی کے امام ہیں، جو بابا فرید کے امام ہیں. آپ نے فرمایا کہ اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فضیلت الشیخین و محبت الخطانین. یہ اہل سنت کی نشانی ہے کہ وہ شیخین کی فضیلت کے قائل ہیں اور خطانین کی محبت کے. شیخین کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق. فضیلت الشیخین یہ اہل سنت کی نشانی ہے. فضیلت الشیخ، حضرت امام ابو حنیفہ امام الائمہ، فضیلت الشیخین اور محبت الخطانین. خطانین کہتے ہیں داماد کو، خطانین کہتے ہیں داماد کو. دو دامادوں کی محبت یہ اہل سنت کا منہج ہے، طریقہ ہے. اور دو وہ کون ہیں؟ ایک مولا علی ہیں، ایک سیدنا عثمان غنی ہیں. اور مولا علی ایک نبی پاک کی صاحبزادی، ایک نسبت، اور سیدنا عثمان غنی ان کے پاس دو صاحبزادیاں ذو النورین. اگر مولا علی محبت کے حقدار ہیں اس صاحبزادی کی وجہ سے تو سیدنا عثمان غنی ڈبل حقدار ہیں محبت کے دو صاحبزادیوں کی وجہ سے. اور اسی لیے اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. آؤ اہل بیت سے محبت کریں، صحابہ سے محبت کریں. کسی کی شان کے اندر ذرہ برابر میل، یہ خاتمہ بالسوء کی علامت ہے. خطرہ ہے کہ خاتمہ
اچھا نہیں ہوگا، چاہے اہل بیت اطہار کے ساتھ بغض ہو، چاہے صحابہ کے ساتھ بغض ہو، دونوں کی محبت ہم پر واجب ہے، دونوں کی محبت، اور دونوں کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ اور جزو ہے۔ اللہ ہمیں اس عقیدے پر قائم رکھے۔ وما علینا